نواب دانش کہتی ہے کہ آج ہم گھر والوں کی طرف سے فون آیا تو مجھے لگتا ہے کہ سنا نے پھر کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ دانش کہتی ہے میں نے کتنی بار آپ کو کہا ہے کہ وہ ہماری بہن نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کو گھر میں بلانے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ نواب کہتی ہے جیسی بھی ہے میری بیٹی ہے۔ نواب کہتی ہے میں اس سے ملنے جا رہی ہوں۔ دانش کہتی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، لیکن میں اس سے ملنے نہیں جاؤں گا۔ نواب کہتی ہے میں تمہیں کہا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ جاؤ۔ نواب کہتی ہے بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرے جانے کے بعد تم ان دونوں ماں بیٹی کا خیال رکھنا۔ دانش کہتا ہے آپ بے فکر ہو کے یہاں سے جائیں، میں ان کا خیال رکھوں۔ حمزہ کی امی حمزہ کے ابو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ حمزہ اچھا بھلا اس کو اس گھر سے نکالا تھا، لیکن آپ نے اس کو روک لیا، اس کے گھر والوں کو بلا لی، مجھے کوئی اور نیا تماشا نہیں چاہیے۔ حمزہ کے ابو کہتے ہیں بس تم صبر کرو۔ حمزہ کے ابو کہتے ہیں میں پہلے بھی حمزہ اور رانیہ کا فیصلہ کر کے پچھتا رہا ہوں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ وہ سب بھی تو ان لوگوں نے کیا تھا۔ حمزہ کی امی غصے میں ہو کے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ دانش رانیہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور رانیہ کہتا ہے تم نے مجھے اپنے پاس کیوں بلایا؟ دانش کہتا ہے میں تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ رانیہ کہتی ہے کتنے بدتمیز ہو نا دانش تم۔ دانش کہتے ہیں کہ محبت و جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ دانش کہتے ہیں میں نے تو محبت بھی کی ہے اور جنگ بھی کی ہے۔ رانیہ کہتی ہے تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم ہماری پراپرٹی اپنے نام کیوں کروا رہے ہو؟ دانش کہتے ہیں میں نے یہ سب کچھ تم لوگ کی پراپرٹی کے لیے کیا ہے۔ اور رانیہ کہتی ہے کتنے بدتمیز اور کتنے ظلم دار لڑکے ہو تم۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے۔ دانش اس کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ لیا کرو، کچھ پیار محبت کی باتیں ہم سے بھی کر لیا کرو۔ رانیہ کہتی ہے کہ تم پیار محبت باتیں کرنے کے لائق ہو ہی نہیں ہو۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے جاتی ہے۔ نواب آ جاتی ہے اور سنا اٹھ کے اپنی امی کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے میں نے امی کچھ بھی نہیں کیا۔ نواب کہتی ہے کہ چپ کر جاؤ۔ نواب ثنا کو تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ساری غلطی ثنا کی ہے۔ تبھی حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ رکیے میں نے آپ کو یہاں اس کو مارنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ بلایا۔ نواب کہتی ہے اب بتائیں میری بیٹی نے اب کیا کانڈ کیا ہے؟ تبھی حمزہ کی امی کہتی ہے کہ اس نے مجھ پہ اتنی بار قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور حمزہ کا ابو کہتا ہے تبھی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم اپنے گھر بھیج دیں گے۔ نواب کہتی ہے ابھی ایسا نہ کریں گے، پلیز آپ اس کو معاف کر دیں۔ ثنا بھی آپ سے معافی مانگتی ہے، تبھی ثنا اس سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے۔ تبھی نواب حمزہ کی امی ابو کہتے ہیں کہ پلیز ثنا کو معاف کر دو۔ اور حمزہ کو بھی کہتی ہے، حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں اس کو معاف کرنے والی نہیں، اس نے مجھ پہ کئی بار قاتلانہ حملہ کیا ہے، میرے خیال سے یہ پاگل ہو گیا، میں آپ کو ایک صلاح دیتی ہوں اس کو پاگل خانے میں چھوڑاؤ۔ تبھی نواب کہتی ہے کہ نہیں یہ پاگل نہیں ہوگی، یہ جان بوجھ کیسے کر رہی ہے، پلیز آپ اس کو معاف کر دیں، ایسا نہیں کرے۔ نواب کہتی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تبھی حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ نواب چپ کر جاؤ۔ حمزہ کا ابو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، اسے خیال رکھیں گے دوبارہ ایسا نہ۔ تبھی حمزہ کی امی غصے میں وہاں سے اٹھتی ہے اور ثنا کو دھکا دے کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ثنا شام کو بیٹھی حمزہ کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ کس طرح اس نے پہلے مجھے پیار کے جال میں پھنسایا، پھر میرے ساتھ اس نے پھر وہ حمزہ کا ہاتھ پکڑتی، تبھی حمزہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو فاصلے میں رہنا ہے۔ اور ثنا کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہونے کے باوجود بھی تم سے دور ہوں۔ حمزہ کہتا ہے ہاں۔ تبھی حمزہ اٹھ کے کمرے سے باہر جانے لگتا ہے اور ثنا کہتی ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ حمزہ کہتے ہیں میں اس کمرے سے باہر جانے لگا ہوں۔ ثنا کہتی ہے تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حمزہ کہتے ہیں جب بھی تم اس کمرے میں ہوتی ہے نا میرے اس کمرے میں دم گھٹنے لگتا ہے۔ ثنا کہتی ہے کہ تم کتنے ظالم ہو نا۔ حمزہ کہتا ہے ابھی تو میں ظالم ہوں نہیں، جب میں ظالم بنوں گا تو میں تب بتاؤں گا۔ کہتا ہے اگر میں ظالم ہوتا تو تمہیں اتنے پیار سے نہ رکھتا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلے جاتا ہے۔ نواب کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور رانی کی امی کہتی ہے کہ تمہیں سب پتہ ہے نا کہ کس طرح جا کے کورٹ میں کہنا ہو۔ رانی کی امی کہتی ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں نے جو وہاں جا کے کہنا، بس آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے اگر میں آپ کی ساری پراپرٹی آپ لوگ کے نام کروا دوں گی اس کے بعد آپ نے میری بیٹی کو چھوڑ دینا ہے۔ نواب کہتی ہے ہمیں سب کچھ یاد ہے۔ تبھی دانش کہتا ہے چلیں آنٹی۔ ثنا حمزہ کی امی کے لیے کھانا بنا کے لاتی ہے اور حمزہ کی امی کہتی ہے تمہیں کس نے کہا تم میرے لیے کھانا بنا کے لاؤ؟ ثنا کہتی ہے میں نے آپ کے لیے اتنے پیار سے کھانا بنایا، اس کے باوجود بھی آپ مجھے ڈانٹ۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں تمہیں میرے لیے کھانا بنانے کے لیے، پھر اسے کہتے ہیں کہ جاؤ یہاں سے۔ تبھی حمزہ کا ابو وہاں سے آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کتنی چلاک ہے نا یہاں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے ہاں تم صحیح کہہ رہے ہیں۔ رانی کہتی ہے امی آپ نے کیا کر دی، اگر آپ ایسا نہ کرتے تو اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ رانی کی امی کہتی ہے اس کے علاوہ میں اور کرتی بھی کیا۔ رانی کی امی اس گھر کی پراپرٹی پہ سائن کر دیتی ہے اور نواب یہ دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے۔ تبھی نواب کی امی کہتی ہے کہ اس گھر کی پراپرٹی پہ تو سائن ہو گیا، اب تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ حمزہ کہتا بھی مجھے ان کی ضرورت ہے، آدھی پراپرٹی میرے نام ہوئی ہے، آدھی بھی رہتی ہے۔ نواب کہتی ہے اب تم کیا کرو گے؟ دانش کہتا ہے یہ سب میرے اوپر ہے، میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ حمزہ کی امی ثنا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ثنا کہتی ہے میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، آپ کو میری ضرورت ہے، کیا میرے سے کوئی کام ہے؟ اس حمزہ کی امی کہتی ہے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے، تمہیں اپنے ہسبینڈ کے کام کرنے چاہیے میرے نہیں۔ ثنا کہتی ہے میں ان کے کپڑے استری کر چکی ہوں، اب اور کوئی کام نہیں ہے، میں اپنی امی کے گھر جا رہی ہوں، 2 منٹ بعد واپس آ جاؤں گی۔ تبھی حمزہ وہاں سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہی ہے؟ حمزہ کی امی کہتی ہے اپنی امی کے گھر جا رہی ہے۔ حمزہ کہتا ہے ابھی تک تو اس کے گھر والوں سے دشمنی تھی، اپنی امی کے گھر ملنے جا رہی ہے۔ حمزہ کہتا ہے کھانے میں کیا بنا ہے؟ حمزہ کی امی کہتی ہے ثنا نے کھانا بنایا ہے تو صحیح تم کھا لو۔ حمزہ کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے جوس پینا، میرے لیے جوس منگوا دیں۔ دانش رانی اور رانی کی امی کو اپنے پاس بلاتے، رانی کی امی کہتی ہے اب تو میں نے پراپرٹی تمہارے نام کر دی، اب تو ہم کو چھوڑ دو۔ دانش کہتا ہے میں بھی آپ لوگ کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ خالو نے آدھی پراپرٹی آپ کے نام کی تھی اور آدھی رانی کی، جو رانی کی پراپرٹی ہے وہ بھی آپ میرے نام کروائے۔ رانی کہتی ہے میں اپنی پراپرٹی تمہارے نام نہیں کرواؤں گی۔ دانش کہتا ہے تمہیں کروانی پڑے گی۔ ثنا اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حمزہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر والے میرے اور رانی کی طرف سے گواہی دیں گے تبھی میں تمہارے ساتھ صحیح ہوں گا۔ نواب کہتی ہے میں ایسا کرنے والی نہیں ہوں۔ ثنا کہتی ہے آپ کیسی امی ہو جو اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔
ثنا کہتی ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا گھر آباد نہیں رہے گا، اور ثنا کی بھی کہتی پہلے کون سا آباد ہے، پہلے بھی تو برباد ہی تھا۔ ثنا کہتی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ میری بات نہیں ماننے والی، تو آپ بہانے کیوں بنا رہی ہے کہ وہ وہاں سے چلے جائے۔ ثنا کی امی کہتی ہے کہ میں اب اس کا کیا کروں، اس کو میں کیسے سمجھاؤں۔ حمزہ کی امی حمزہ کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈتی، تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ حمزہ کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی۔ حمزہ کی امی کہتی ہے پلیز بیٹا تم مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں تو پتہ ہے کہ ثنا ایسی مجھ سے کیا سمجھتی تھی اور کیا نہیں۔ حمزہ کہتا ہے کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی، میرے لیے شادی صرف نام کی شادی ہے، اور آپ یہ میری بات سمجھ لو یا کہ وہاں سے چلے جاتے۔